بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صلوات بآواز بلند پڑھی۔ مرحوم میاں مظہر پیرزادہ صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرما دیجیے۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس ذکر پاک میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اس مجلس کا جو ثواب ہو وہ مرحوم میاں مظہر پیرزادہ صاحب کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ قبولیت کے لمحات ہیں، مل کر دعا مانگے۔ مرحوم کے مولا درجات بلند فرما، جوارِ معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ بروز محشر مرحوم اٹھے تو ہاتھوں میں محمد و آل محمد علیہ السلام کا دامن ہو۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلب فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ مجلس ایک ایسے عزادار مظلوم کربلا کے درجات کی بلندی کے لیے منعقد کی گئی ہے کہ جن کی شخصیت آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ عزائے مظلوم کربلا میں ان کی زندگی بسر ہوئی اور 2-3 مرتبہ یہ سعادت مجھے اور انہیں ایک ساتھ ملی کہ ملکہ شام کے حرم میں 40 وہاں پر کیا۔ میں مالک سے دعا گوں کہ مولا ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے خانوادہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دیگر احباب آپ جہاں سب تشریف رکھتے ہیں وہیں ہمارے ملت کے انتہائی معزز جناب میاں ریاض پیرزادہ صاحب، مولا انہیں مزید دنیاوی عہدوں میں ترقی عطا فرمائے۔ شیعہ سنی صاحبان تشریف رکھتے ہیں۔ میری گفتگو ہر مکتبہ فکر کے لیے برابر ہے۔ سورہ ملک میں پروردگار عالم وجہ تخلیق کائنات بتلا رہا ہے۔ بس اگر میں بات سمجھا دوں تو تھوڑا سا اتنا اظہار کیجیے گا کہ مجھ تک یہ پیغام آ جائے کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کہہ رہا ہے بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کا نظام ہے۔ نظام ہے تو کیا کیا؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں ہر شے پر قادر ہوں۔ قادر ہوتے ہوئے اس نے کام کیا کیا؟ الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ کیوں کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، بس وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے آسان عمل کرنے والا کون ہے۔ میاں اسد پیرزادہ صاحب، مولانا وسیم صاحب، دیگر احباب، جناب میاں حضر صاحب، جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں، کئی چہرے تو وہ بیٹھے ہیں جو تقریباً ہر مجلس کی زینت بنتے ہیں، تو مجلس بھی ایک عزادار کے بلند درجات کے میں چاہوں گا کہ جتنی آپ سبحان اللہ واہ واہ کہہ سکیں وہ
بات ان کے نام اعمال میں درج ہوگی. اللہ نے پہلے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کا نظام ہے. دیکھیے اللہ نے موت کا ذکر کرنے سے پہلے پہلا جملہ جو ابھی ساتھ دے گا اسی کو 10-12 منٹ کے بعد جب میں نے آج کا نتیجہ دینا ہے تو اسی میں لطف آئے گا. موت کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے تبارک الذی کہہ کر اپنا تعارف کروا کر دنیا کو بتلایا کہ موت کسی کٹھن شے کا نام نہیں ہے بلکہ موت ایک نعمت کا نام ہے. کیوں کہ اگر موت کسی کٹھن شے کا نام ہوتا تو وہ کہتا کہ کتنا جبار ہے وہ خدا، کتنا قہار ہے وہ خدا جس نے موت کو بنایا. اس نے موت کا تعارف کرانے سے پہلے جو اپنی صفت بیان کی، اس نے کہا بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہان کا نظام ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے اور اس نے موت کو خلق کیا. یعنی موت ایک زحمت نہیں، موت ایک نعمت ہے. اور جب قرآن کے وارثان سے پوچھا گیا کہ معصومین سے پوچھا گیا کہ مولا موت کیا ہے، تو میرے اور آپ کے علی مولا فرماتے ہیں ہم محمد و آل محمد کو کوئی فرق نہیں پڑتا، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں. امام فرماتے دونوں صورتوں میں نقصان موت کا ہے. یعنی یہ محمد و آل محمد کے نزدیک موت کا مقام ہے. فرمایا خلق الموت والحیاء، اس نے پہلے موت کو خلق کیا پھر حیات کو. چونکہ پڑھے لکھے صاحبان تشریف رکھتے ہیں، بالخصوص میاں صاحب، اللہ نے پہلے موت کو گنا پھر حیات کو گنا. اسد بھائی ہمارے ہاں حیات پہلے ہے موت بعد میں. پالنے والے تو نے موت کو کیوں پہلے گنا اور حیات کو بعد میں کیوں گنا؟ کہا اس لیے کہ قرآن ضابطہ حیات ہے، جس کا جی چاہے قرآن پڑھ کر ہدایت پا جائے. اگر میں اللہ یہ لکھتا کہ میں نے پہلے حیات اور پھر موت کو خلق کیا تو کل کو کوئی غیر مسلم قرآن پڑھتا اور یہ کہہ کر رکھ دیتا کہ جو کرنا ہے وہ اب کر لو، بعد میں تو موت ہی موت ہے. اللہ نے کہا میں نے پہلے موت کو رکھا پھر حیات کو رکھا تاکہ دنیا کو خبر ہو جسے تم زندگی سمجھتے ہو وہ موت ہے اور جسے تم موت سمجھتے ہو وہ زندگی. بہت شکر گزار. جسے تم موت سمجھتے ہو، بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب. جسے تم موت سمجھتے ہو وہ زندگی ہے اور جسے تم زندگی سمجھتے ہو بولے گا وہ موت ہے. اگر سب بولیں تو میں ایک اشارہ کہنا چاہتا ہوں، جسے ہم موت کہہ رہے ہیں اللہ اسے حیات کہہ رہا ہے، جسے ہم حیات کہہ رہے ہیں اللہ اسے موت کہہ رہا ہے. یعنی جو ہمارے نزدیک موت ہے اللہ کے نزدیک حیات ہے. میاں صاحب اس نہج البلاغہ میں میرے مولا امیر کا فرمان درج ہے کہ لوگ سو رہے ہیں، مر جائیں گے تو بیدار ہو جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. توجہ چاہوں، بہت مہربانی جناب شاہ صاحب، بہت مہربانی جناب. یہ مولا امیر علیہ السلام کا افضل حاجی صاحب فرمان ہے وہ ہر طرف کہ لوگ سو رہے ہیں، مر جائیں گے تو بیدار ہو جائیں گے. یہ بالکل مولا امیر نے قرآن کی تفسیر کی ہے کہ خلق الموت والحیات، پہلے موت ہے پھر حیات ہے. شیعہ سنی صاحبان تشریف رکھتے ہیں. کیا اللہ نے، بہت مہربانی، دنیا میں سب سے پہلے موت کو خلق کیا یا کسی اور شے کو خلق کیا؟ بہت شکریہ. تو یہاں سرور کائنات کا فرمان پڑھوں گا. سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. بہت مہربانی. باتیں وہ کہنا چاہتا ہوں جو جب آپ یہاں سے اٹھیں تو آپ میرے اور بانیان کے حق میں دعا کر جائیں. اللہ نے سب سے پہلے، رسول فرما رہے ہیں شاہ صاحب، کہ مجھ محمد کے نور کو خلق کیا. اگر بولیں تب بھی یہی بات ہے کہ نہ بولیں تب بھی یہی بات ہے کہ ذرا بول لیں گے تو معصوم کا فرمان ہے کہ جو ہمارا ماننے والا ہے وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لے. سائل نے کہا مولا کیسا معاہدہ؟ فرمایا دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو، تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے. بہت شکریہ جی. رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کو خلق کیا. موت مخلوق، زندگی مخلوق. بھائی جان سرور انبیاء اول مخلوق. سب بولیں گے تو لطف آئے گا. پھر سرکار کی حدیث ہے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں. موت مخلوق، زندگی مخلوق. یہ 14 اول مخلوق. نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا.
میاں ریاض صاحب، میاں اسد صاحب، سانس لینا زندگی کی علامت ہے اور سانس کا اکھڑ جانا موت کی نشانی ہے۔ یہ 14 ہیں موت اور حیات سے پہلے کے، یہ کس زندگی میں زندہ تھے؟ میں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں، اگر آپ بولیں یہ 14 ہیں موت اور حیات سے پہلے کے، یہ کس زندگی میں زندہ تھے؟ آواز کو تتا ان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو پہلے دیکھ کہ میں اللہ کون ہوں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ جس زندگی میں خود زندہ تھا اسی زندگی میں انہیں زندہ رکھا۔ موت نہیں تھی یہ تھے، حیات نہیں تھی یہ تھے۔ نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا۔ موت اور حیات نہیں ہوگی، یہ ہوں گے۔ آیت پڑھوں گا تو سمجھ میں آئے گی بات۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، قیامت کے دن ہر شے فنا ہو جائے گی، باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ جو جلال والا بھی ہے اور عزت والا بھی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ موت نہیں تھی یہ تھے، حیات نہیں تھی یہ تھے۔ موت اور حیات نہیں ہوگی، یہ ہوں گے۔ قدس صاحب، مولانا وسیم صاحب ذرا کارواں تو بنائے۔ کائنات میں کچھ نہیں تھا، سب سے پہلے اللہ، اس کے کچھ دیر کے بعد 14، پھر موت، پھر حیات، پھر جس نے اچھے اعمال کیے جزا میں جنت، جس نے برے اعمال کیے سزا میں دوزخ۔ یعنی پہلے اللہ، پھر 14، پھر موت، پھر حیات، پھر جنت، پھر دوزخ۔ آج خبر ہوئی میاں ریاض پیرزادہ صاحب کہ میرے اور آپ کے مولا امیر نے کیوں فرمایا تھا کہ پالنے والے گواہ رہنا، علی تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ تیری جنت کا لالچ ہے، نہ علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ تیری دوزخ کا خوف ہے۔ علی تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا۔ اس کی وجہ یہ ہے علی اللہ کی اس وقت سے عبادت کر رہا ہے جب نہ جنت کا تصور تھا نہ جہنم کا وجود تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جناب، بہت مہربانی جناب۔ کب سے امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جب نہ جنت کا تصور تھا؟ بولیے، بہت شکریہ جناب۔ نہ جہنم کا وجود تھا۔ اگر بولیں تو ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، بس آپ میری طرف دیکھتے رہیے گا۔ علی علیہ السلام نے کب عبادت کی؟ جب نہ جنت کا تصور نہ جہنم کا وجود۔ میاں صاحب، علی اس وقت بھی عبادت کرے جب تصور نہیں تھا دوزخ اور جنت کا، اور پھر جزا میں ہو علی کے لیے بھی جنت، اور میں اور آپ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ ہونے کے بعد عبادت کریں اور ہمیں بھی ملے جنت، تو یہ اللہ کا عدل نہیں ہے۔ نہیں، توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا۔ ایک اس وقت سے عبادت کر رہا ہے میاں صاحب جب کچھ نہیں تھا، اور ایک اس وقت عبادت کر رہا ہے جو سب کچھ تھا، تو پھر دونوں کی عبادتوں کی جزا میں فرق ہے؟ وہ ہے، ہم عبادت کریں تو بدلے میں جنت ہے، اور علی نے جنت اور جہنم سے پہلے عبادت کی، تو اس لیے رسول نے کہا یا علی انتا قسیم النار والجنہ۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا تو تو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا۔ بہت شکریہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جناب۔ لطف آ رہا ہے صاحبان محترم، جو پیچھے بھی صاحبان بیٹھے، ماشاءاللہ آپ سارے شریک عبادت ہیں، اور آپ سب کا اکٹھے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام وہ واحد ہستیاں ہیں کہ جس پر ہر مکتبہ فکر ایک ہو جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اتحاد بین المسلمین بھی قائم و دائم رہے، اتحاد بین المومنین بھی قائم و دائم رہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے موت اور حیات ہاشمی صاحب کس لیے بنائی؟ کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے آسن عمل کرنے والا کون ہے۔ دیکھیے، شیعہ صاحبان کے لیے بالعموم اور بالخصوص برادران اہل سنت کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے موت اور حیات اس لیے خلق کی کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے آسن عمل کرنے والا کون ہے۔ میرے آپ کے چھٹے امام کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا مولا یہاں آسن عمل سے مراد اللہ کی نماز ہے؟ امام نے فرمایا نماز فقط عمل ہے،
نہیں سب بولیں گے تو الفاظ گا. میں اپنی ہر بات کی دلیل رکھتا ہوں. فرمائے نماز فقط عمل ہے. اس نے کہا مولا یہاں مراد احسن عمل سے روزہ ہے. امام نے فرمایا روزہ بھی عمل ہے. حج ہے. فرمایا حج بھی عمل ہے. بات کوزے میں بن کر اس نے کہا مولا جب نماز روزہ حج سب عمل ہے تو پھر آسان عمل کیا ہے؟ امام نے کہا پھر سنو، نماز عمل ہے، یہ ہماری محبت کے ساتھ ادا کی جائے تو آسان عمل ہے. ہائے 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 ہائے. روزہ عمل ہے مگر ہماری اطاعت کے ساتھ رکھا جائے تو آسان عمل ہے. اسی لیے مسلمانوں کے امام شافعی علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ اے محمد و آل محمد، کیا تمہاری شان کے لیے یہ کم ہے کہ جو نماز میں تم پر درود نہیں پڑھتا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس کے صدقے میں کائنات بنائی. بس نتیجہ آج کا، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا. اصل مقصد تو دعائے خیر ہے، اور دعائے خیر میں ذکر اہل بیت سونے پر سہاگا ہوتی ہے کہ جو مرحوم کے نام اعمال میں اسی طرح درج ہوگی جیسے کہ یہاں بیان کی جا رہا ہے. جس کے صدقے میں کائنات بنائی وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہیں، سرکار کی ذات پر درود بآواز بلند پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. توجہ، نتیجہ بس آج کا. بہت مہربانی. اس رسول کو جب دنیا میں بھیجا تو پہلے 1.25 لاکھ انبیاء کو اس کے استقبال میں بھیجا. بولتے آئیے. اور پھر اپنے محبوب کو بھیجا. اور بھیجتے ساتھ ہی حضور میاں نواز صاحب بھیجتے ساتھ ہی اعلان رسالت نہیں کروایا. پہلے 40 سال مخلوق سے اللہ نے اپنے محبوب کے کردار کی رسالت منوائی. ایک جملے پہ توجہ چاہوں گا. کردار کی رسالت منوائی، اور ایسی منوائی کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی صادق کہتے تھے. اور پھر جب اعلان رسالت کروایا تو زبان پر مہر لگائی. ما ینطق عن الہویٰ، یہ نطق بھی نہیں کرتا. کب تک؟ جب تک وحی نہ ہو جائے. پڑھے لکھے لوگوں کے لیے پڑھی لکھی بات ہے. میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے ادھر ادھر کی بات آتی نہیں ہے، نہ میں نے کرنا ہے. یہ ممبر مذہب اہل بیت کا، یہ ادب کا اور اخلاق کا ممبر ہے. یہاں پر ادب ہی سے پڑھنا جچتا ہے، اس لیے میرا ساتھ دیجیے گا، لطف لیجیے گا. زبان پر مہر لگائی کہ یہ نطق بھی نہیں کرتا اس وقت تک جب تک وحی نہ ہو جائے. یہ وہی کہتا ہے جو میں اللہ چاہتا ہوں. تو میں سب جملہ کہوں، اللہ نے چاہا کہ رسول کہے الفاطمہ بضعۃ منی. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. سیدہ میرا ٹکڑا ہے. یہ رسول نے نہیں، یہ اللہ نے چاہا. ہائے ہائے ہائے، نہیں بولے آپ صاحبان. اللہ نے چاہا کہ رسول کہے حسین منی. سب بولیں گے تو فائقہ وَأَنَا مِنَ الحسین کہ حسین مجھ سے ہے. ہائے ہائے ہائے. اور میں حسین سے ہوں. یہ کس نے چاہا؟ اللہ نے چاہا. کہلوایا کس سے؟ رسول سے. کہلوایا کس کے لیے؟ علی کے بیٹے حسین کے لیے. اور اگر بولے تو میں جملہ کہوں کون حسین؟ کہ رسول سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ علی اور حسین کی محبت میں فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یاد رکھو، علی کی محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، حسین کی محبت کے لیے انسان ہونا ضروری ہے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. اطمینان اس بات کا ہے کہ میرے برادران سنت ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں. آل محمد آپ سب کو کسی کا محتاج نہ کرے. ایک بات کہہ دوں، ہماری مذہب اہل بیت جو احادیث کی کتب ہیں وہ 4 ہیں، کتب 4 جس پر احادیث پر ہمارا مذہب بیس کرتا ہے. اس میں جو سب سے معتبر اصول کافی شیخ یعقوب کلینی کی، اس میں ایک باب درج ہے باب العقل. لطف لیجئے گا. نتیجہ آج کا کون سا باب؟ سب بولیں گے باب العقل. اس میں درج ہے امام سے، چھٹے امام سے روایت ہے کہ اللہ نے جب آدم کو روح زمین پر بھیجا تو جبرائیل ان کے پاس 3 چیزیں لے کر آیا. کہنے لگا اللہ کے نبی ایک آپ رکھیں، 2 کو میں آسمانوں پر بھیجوں. آدم نے پوچھا جبرائیل کیا لائے ہو؟ کہا میں عقل، حیا اور دین لایا ہوں. بالعموم بالخصوص میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، چونکہ ہمیشہ اسمبلی میں آپ نے صدائے حق
بیان کیا ہے اور آواز بلند کی ہے، ہر مظلوم کے خلاف کی ہے مالک۔ آپ کو میری دعا ہے ممبر حسین سے کہ مزید دنیاوی عہدوں میں ترقی عطا فرمائے، اور یہ پورا شیخ وین، یہ پورا علاقہ ہے کہ جو اتحاد بین المسلمین کا گڑھ ہے، مولا اسے نظر بد سے محفوظ رکھے۔ جملے کا لطف لیجئے گا۔ فرمایا میں عقل، حیا اور دین لایا ہوں۔ میاں صاحب آدم فرماتے عقل مجھے دے دے، نہیں لطف آ جائے گا آپ کو، عقل مجھے دے دے۔ عقل آدم کو دی، حیا اور دین سے جبرائیل نے کہا کہ تم واپس آسمانوں پہ جاؤ۔ لطف لیجئے، حیا اور دین نے بیک زبان کا جبرائیل تیرا کہنا اپنی جگہ، ہمیں یہ حکم ہے جہاں عقل رہے گی وہاں ہم رہیں گے۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، اگر بول سکتے تو بولیے گا۔ عبادت کا میزان بھی عقل ہے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ چاہوں گا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے کتنی ساری نمازیں پڑھ لی۔ معصوم فرماتے پہلے دیکھو کہ اس کی نماز شعور کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جہاں، بہت مہربانی، جہاں عقل ہے، لطف ہوئیے گا، وہیں ہم رہیں گے۔ اب سب میری تسلی کے لیے بول دیں کہ اب جہاں عقل ہے وہیں حیا ہے اور وہیں دین ہے، اور جہاں عقل نہیں ہے نہ وہاں حیا ہے۔ جسے بولنا آتا ہے وہ اس جملے پر اپنے اوپر واجب سمجھ کر بولے۔ جہاں عقل ہے وہیں حیا ہے اور وہیں دین ہے، اور جہاں عقل نہیں ہے نہ وہاں حیا ہے، بولیے، نہ وہاں دین ہے۔ میں سلطان کربلا کا فرمان کہاں لے جاؤں کہ جب یزید نے مولا کو خط لکھا کہ میری بیعت کرو تو امام نے یہ کہہ کر جواب دیا مثل لا یباؤ مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، نہ کرے گا۔ فرمایا حسین نے یزید یاد رکھ، قیامت تک نسل تیری بھی چلے گی، قیامت تک نسل حسین کی بھی چلے گی، قیامت تک تذکرہ تیرا بھی ہوگا، قیامت تک تذکرہ حسین کا بھی ہوگا، مگر ہم دونوں میں فرق ہوگا، اور وہ یہ جہاں عقل ہوگی وہاں حسین ہوگا، جہاں جہالت ہوگی وہاں یزید ہوگا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ جناب۔ ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے۔ فرمایا جہاں عقل ہوگی وہاں حسین ہوگا، جہاں جہالت ہوگی، ہائے ہائے۔ معصوم فرماتے کہ اللہ نے جب عقل کو خلق کیا تو اسے 75 خوبیوں سے نوازا۔ کتنی؟ 75۔ اس میں سے ایک خوبی ہے خیر، اور خیر کے بارے میں معصوم فرماتے الخیر ہوا وزیر العقل، خیر عقل کی وزیر ہے۔ میں نے بڑی جلدی، آپ کو چونکہ زیادہ تھکانا نہیں، اتنی تعداد میں آپ آئے ہیں اور پھر دعا بھی ہونی ہے، اور اپنے اپنے آپ لوگوں کو ظاہر ہے کہ وقت نکال کر آئے ہیں، تو میں آپ کے وقت میں زیادہ مزید نہیں لینا چاہتا، حائل بھی نہیں ہونا چاہتا، لیکن چاہتا ہوں کہ آج کی بات کم از کم میاں مظہر صاحب کی جو یہ کلخانی کی مجلس ہے، یہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ مجلس ہوئی تھی اور وہاں پر حسینیت کا پیغام پہنچایا گیا، اور کس انداز میں۔ فرمایا جہاں عقل ہے وہاں حسین ہے، جہاں جہالت ہے وہاں یزید ہے، اور الخیر ہوا وزیر العقل، خیر عقل کی وزیر ہے۔ جہاں خیر ہے وہاں حسین ہے، جہاں شر ہے وہاں یزید ہے۔ اگر بولیں تو جملہ، یہ خیر ہے کیا؟ یہ جو وزیر ہے عقل کی، یہ خیر ہے کیا؟ یقیناً جس دن میاں صاحب کا انتقال ہوا آپ لوگوں نے جنازہ پڑھا ہوگا، تو نماز جنازہ کی پیش نماز جانتے کہ چوتھی تکبیر میں کیا پڑھاتے ہیں؟ پڑھ دوں؟ آپ پڑھتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار میں آنے والے کے اعمال کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ یہ خیر پر تھا۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، بول سکتے تو بولیے گا۔ میں میاں مظہر صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے اس سے بڑا جملہ درج نہیں کرا سکتا۔ فرمایا پروردگار میں آنے والے کے اعمال کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ یہ خیر پر تھا۔ ایسا کون سا شخص ہے کہ جس کے بارے میں دوسرا بندہ عیب نہیں جانتا، کہ کتنی نمازیں پڑھی، کتنی چھوڑی، کتنے روزے رکھے نہیں رکھے، سب جانتا ہے۔ اور جہاں خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی اور رابطہ ہی نہیں ہے، وہاں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ یہ خیر پر تھا۔ تو شیعہ سنی دوستو تلاش نہ کریں یہ کون سی خیر ہے
جو اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال گئی۔ میں جب وہ خیر تلاش کرنے کے لیے نکلا تو مجھے میدان غدیر خم نے روکا، جہاں علی کی ولایت سے پہلے اعلان ہوا حیا علی خیر العمل۔ ہائے 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 ہائے، بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی جناب، کہ پروردگار اس کے اعمال نہ دیکھ، بس یہ دیکھ کہ یہ خیر پر تھا، یہ علی کی ولایت پر تھا، یہ مصطفیٰ کی نبوت پر یقین رکھتا تھا، یہ تیری وحدانیت کا اقرار کرتا تھا، یہ حسین حسین کرتا تھا۔ لطف آیا، لطف آیا۔ اور میاں ریاض پیر صاحب ایک جملہ بالخصوص آپ سے دعا لینے کے لیے، قرآن کی آیت ہے حضرت بھائی وسیم بھائی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میاں در صاحب اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اجر رسالت ویسے تو نہیں چاہیے، میں سوال نہیں کرتا، اگر کر رہا ہوں تو اپنے اقربا کی مودت مانگ ان سے، اجر رسالت کے بدل میں کیا مانگ؟ ان کی اطاعت، محبت، مودت مانگ۔ میرے اور آپ کے 7ویں امام سے جملے کا لطف لیجیے گا۔ ایک شخص نے سوال کیا، اس نے کہا مولا ایک شخص اپنی پوری زندگی آپ لوگوں کی مودت میں بسر کرے تو مولا بدلے میں آپ لوگوں سے انعام کیا ملتا ہے؟ سناؤں؟ میرے آپ کے 7ویں امام فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا انعام کیا لوگے؟ جب تم مرتے ہو ہم 14 تمہاری نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ اب یہ گھر جا کر سوچئے گا کہ جس کے جنازے پر آ کر امیر المومنین کہہ دے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار اس کے اعمال نہ دیکھ، بس یہ دیکھ کہ یہ میری ولایت پر قائم تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر وہ حسین، بہت شکریہ جناب، جہاں عقل ہے وہاں حسین ہے، جہاں جہالت ہے۔ بس بہت زیادہ آج کا آپ کا وقت لیا، اسی پہ نتیجہ آج کا سراج الدولہ برِ صغیر کا ایک بادشاہ گزرا ہے، توجہ اس کے دور میں، بس میری طرف دیکھیے گا نتیجہ آج کا، اس کے دور میں ایک شخص کربلا معلیٰ گیا، ہائے ہائے، چونکہ مرحوم زائر حسین زائر ملکہ شام تھے، مولا ان کے درجات بلند فرمائے، بہن بھائیوں کے عزادار تھے۔ خدا کی قسم آپ لوگوں سے اس لیے بھی محبت ہے، پیرزادہ صاحبان جتنے بھی بیٹھے ہیں، کہ یہ اس اسمبلی سے زیادہ اس اسمبلی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ جو حسینی اسمبلی ہے یہ وہ اقتدار ہے جو انسان کو کبھی جھکنے نہیں دیتا، اور خدا کی قسم یہ ان کی فرش ازا پر بیٹھنا بھی محمد و آل محمد کے گھر سے معلوم ہوا۔ انہی کے گھر کی کنیز نہیں تھی، نام فضہ تھا، ہے تخت کی مالکہ تھی، تخت تاج دولت حکومت چھوڑ کر آل محمد کے دروازے پر آئی تو لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہ سنا آپ ملکہ تھیں؟ کہا تھی نہیں، جب سے ان کے گھر کی کنیز بنی ہوں ملکہ کہلاتی ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا بی بی آپ وہ جو سب چھوڑ کر آئیں تو وہاں کیا ہے؟ فرمایا وہاں تخت پر میری نالین ہے، میری جوتی ہے۔ تو یہ تو جناب فضہ عالیہ سلام اللہ علیہ نے بتلایا کہ جو تخت تاج حکومت چھوڑ کر آل محمد کی غلامی بھی آتا ہے پھر تخت پر اس کی جوتی حکومت کرتی ہے۔ اس سے بڑی اور سعادت مندی کیا ہوگی؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں، بس نتیجہ آج کا لیجیے گا، اور اسی پہ آج کی گفتگو تمام۔ جتنا وقت مجھے کہا گیا اسی پہ میں نتیجہ دینے لگا آج کا۔ ایک شخص کربلا معلیٰ گیا سراج الدولہ کے دور میں، امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ اقدس کو پکڑ کے رو رہا ہے، روتے روتے زاروں کے تار عالم غشی میں چلا گیا، امام کی زیارت ہوئی، ہائے ہائے، ساری بات بھول جائیے گا، یہ بات نہ بھولیے گا۔ آج کا نتیجہ مولا نے فرمایا اے مرد مومن کچھ پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی مولا۔ کہنے لگا مولا مجھے بتلائیں کہ آپ کا ماننے والا مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ اب یہاں قید نہیں ہے مذہب کی، جو حسین کا ماننے والا ہے، ہائے 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 ہائے، نہیں لطف لیا آپ نے، یہ ایک ہی مجلس میں ساری باتیں تو نہیں کی جاتی، اس لیے تو رسول نے فرمایا تھا کہ من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین واجبت لہ الجنہ، کہ جو کوئی حسین پر روئے، جو یعنی قید نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، فرمایا من بکا جو روئے،
جب روئے جہاں روئے علل حسین، حسین کے مصائب پر نہیں، حسین کی معرفت پر. یہ سوچ کر روئے کہ حسین کس کا بیٹا تھا، یہ سوچ کر روئے کہ حسین کس کا بھائی تھا، یہ سوچ کر روئے کہ حسین کس کا نواسا تھا. فرمایا اس پر جنت واجب. اسی طرح کہا مولا آپ کا ماننے والا مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ امام فرماتے میرے حرم کی دائیں دیوار پر دیکھ. اب جو دیکھتا ہے تو اونٹوں کی قطار، اس میں سفید رنگ کا لباس پہنے ہوئے مرد اور خواتین وہ اونٹوں سے اترتے ہیں. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، امام کو سلام کرتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. کہنے کا مولا یہ کون ہے؟ سنیے جملہ، مولا یہ کون ہے؟ امام فرماتے یہ وہ ہیں جو آج دنیا کے کسی کونے میں مرے مگر چونکہ میرے عزادار تھے تو میں حسین ایک رات بھی اپنے ماننے والے کو اس کی قبر میں تنہا نہیں رہنے دیتا، بلکہ میں اسے اپنے پاس کربلا بلا لیتا ہوں. اس لیے ایک بڑی دانشور گزرے مرحوم ڈاکٹر حسن رضوی صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے مانوس ہوں اتنا تیری کربل کی زمین سے، میں دفن کہیں ہوں اٹھوں گا وہیں سے. یہ اسی طرف اشارہ، بس نتیجہ اس نے دیکھا کہ مولا اچھا وہ آپ کے پاس آتا ہے؟ ہاں حضور. کہنے کا بس مولا میری یہیں جان نکل جائے اور میں بس یہیں رہ جاؤں. امام فرماتے نہیں، تجھے دکھا جو دیا کہ تو نے مرنے کے بعد یہیں آنا ہے، ابھی واپس جا، تیری بوڑھی ماں تیرے انتظار میں ہے. جملہ سنیے، جن کی مائیں ہیں قدر کیجئے، جن کی چلی گئی مالک ان کو جنت الفردوس میں اور ان کا شمار جناب سیدہ کی کنیزوں میں ہو. کہنے گا مولا میں وطن جا کر کیا کروں، میں اتنا غریب ہوں کہ میں اپنی بوڑھی ماں کو ایک وقت کا کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھلا سکتا. امام فرماتے اس کی فکر نہ کر، اہتمام ہو گیا، اس کا انتظام ہو گیا. مولا کیسے بھاجن کیسے؟ امام فرماتے واپس جانا اور سراج الدولہ سے کہنا کہ حسین ابن علی کا حکم ہے کہ اپنی جاگیر کا فلاں حصہ تیرے نام کرے. اللہ اکبر، اللہ، بہت شکریہ جناب. کہنے لگا مولا ہر دعویٰ دلیل چاہتا ہے، تو مولا اگر مجھ سے اس نے سوال کیا کہ یہ حکم کس کا ہے تو مولا میں اسے ثبوت میں کیا دوں گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں اسے ثبوت میں کیا دوں گا؟ یا امام کے حرم سے ایک سبز رنگ کی چادر آئی. امام فرماتے اگر وہ ثبوت مانگے تو اسے یہ سبز رنگ کی چادر دے دینا. اللہ اکبر. بسم اللہ. بس بیان بھی میں نے بسم اللہ آج کا سمیٹ لیا. میرے انتہائی محترم جناب سعید زیدی صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں اور یہ انہی کے ساتھ کئی مرتبہ ایسا سفر ہوا میاں مظہر صاحب کا اور ہمارا کہ ملکہ شام کو سلام کیا، اور بہت معروف سلام گزار جناب شہزاد صاحب بھی تشریف لائے ہیں. مالک ان سب کو آباد و شاد رکھے. بس آج کا نتیجہ اور اسی پہ گفتگو کا اختتام ہے. حضور امام فرماتے کہ اگر وہ ثبوت مانگے تو یہ سبز رنگ کی چادر دینا. وہ چادر لے کر سراج الدولہ کے دربار میں آیا. کہنے لگا حسین ابن علی کا حکم ہے کہ اپنی جاگیر کا فلاں حصہ میرے نام کر. سراج الدولہ کہتا ہے کہ کوئی ثبوت؟ اس نے کہا یہ چادر. اس نے چادر دیکھی، اپنے مشیروں سے کہا، وزیروں سے کہا کہ اسے روک کے رکھو، میں ذرا اپنے محل سے واپس ہو کر آیا. یہ محل گیا اور واپس آیا. بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا. محل سے جو واپس آیا تو اب کیا دیکھا کہ بادشاہ گداگر کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے اور کہنے لگا جتنی دیر میں نے روک کے رکھا اس کی معافی چاہتا ہوں. جو امام نے حکم کیا وہ بھی جاگیر لے، کچھ حصہ مجھ سے بھی لے. سائل نے کہا عطا تو وہی کافی ہے جو حسین نے کی ہے، بس مجھے سبز رنگ کی چادر کا راز بتا دو کہ میں نے امام سے ثبوت مانگا تو امام نے یہ چادر دی اور تجھے یقین آ گیا کہ یہ حکم امام کا ہی ہے. سنیں گے؟ حسین کہا سننا چاہتے تو سن. میں ابھی اپنی حرم سے اپنی زوجہ سے پوچھ کر آیا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے
میری ہمشیرہ کا انتقال ہوا تھا اور میری زوجہ نے مرتے وقت اس کے کفن پر یہی سبز رنگ کی چادر ڈالی تھی. انہوں نے کہا تیرا کربلا سے یہ چادر لانا اس بات کی دلیل ہے میری بہن اپنی قبر میں نہیں بلکہ کربلا میں حسین کی کنیزی میں. اس سے بڑھ کر اور کیا انعام لیں گے اس گھرانے سے کہ یہ مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے نام کے ساتھ زندہ رکھتے ہیں. اور ایسے زندہ رکھا کہ آج بھی میں میاں مظہر صاحب کے اور صاف بیان نہیں کر رہا، ذکر حسین کا کر رہا ہوں. یہ حسین کی کریمی ہے کہ ذکر ان کا ہوتا ہے، ثواب ہمارے جانے والے کو ہوتا ہے. مولا آپ سب کا آیا معصومین کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو. میاں کاظم صاحب آج کا بس ایک جملہ تبرکن، زید صاحب بھی تشریف لے آئے تو چلیے میاں صاحب کے ساتھ بھی آخری جو ان کی حیات کا سفر تھا وہ شام والی بی بی کے حرم کا تھا. تو میں ایک جملہ اگر نہ کہوں تو میں سمجھوں گا کہ پھر آج کی مجلس نامکمل ہے. دیکھیے کھلے ہوئے ہاتھوں سے دین بچانے والے کو حسین کہتے ہیں. کھلے ہوئے ہاتھوں سے بسم اللہ دین بچانے والے کو. اگر ایک منٹ آپ رک جائیں تو میں صرف ہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور چونکہ وہ تسلسل رب ٹوٹ جائے گا پھر ختم دیا جائے گا. میں اس بات کا مجھے احساس ہے. کھلے ہوئے ہاتھوں سے دین بچانے والے کو حسین کہتے ہیں. اور اسد بھائی بندے ہوئے ہاتھوں سے حسینیت بچانے والی کو زینب کہتے ہیں. سلام اللہ علیہ. کون بی بی؟ اجرکم اللہ، کہ جو جب تک زندہ رہی اپنے بیٹوں کو نہیں روئی. یہ معمولی بات نہیں ہے. کائنات میں کون کر سکتا ہے ایسا بہن بھائیوں والا پیار جو علی کی بیٹی نے اپنے بھائی حسین کے ساتھ کیا کہ بلا کر کہا نا اپنے بچوں کو جب اون و محمد جانے لگے ہیں میدان کی طرف تو کہا تھا بیٹا میں تمہاری لاش پر بین نہیں کروں گی، میں تمہاری لاش پہ روں گی نہیں. اماں کیوں؟ فرمائے تم صدقہ ہو، میں نے تمہیں اپنے بھائی پر صدقہ کیا. اور جب اب یہ بہن ہے، اب بھائی کو دیکھیے گا زید صاحب کہ جب اون و محمد زین سے زمین پر آئے نا تو حسین نے کہا بہن مبارک ہو تیرے بچوں نے زین چھوڑ دی، بھیا خیر مبارک. یہ کہہ کر جو حسین جانے لگے نا بہن نے ہاتھ تھام کر کہا بھیا کہاں جا رہا ہے؟ کہا بھی تو بتلایا کہ تیرے بچوں نے زین چھوڑ دی، میں تیرے بچوں کا لاشا لینے جا رہا ہوں. کہا نہیں بھیا جتنی دیر تجھے لاشا لانے اور لے جانے میں لگے گی اتنی دیر تو میرے سامنے بیٹھ، میں تیرا چہرہ دیکھوں. پھر شام غریبہ ہو جائے گی، تو کربلا رہ جائے گا، بہن شام رہ جائے گی. اجرکم اللہ. بس میں بالکل قریب سے آ کر آج کا ایک جملہ کہوں، جب تک زندہ رہی بچوں کو نہیں روئی. بازار آئی بچوں کو نہیں روئی، دربار آئی بچوں کو نہیں روئی، قید خانے میں نہیں روئی، یہاں تک کہ واپس اپنے گھر آئی نہیں روئی، دوبارہ شام گئی نہیں روئی. 15 رجب 65 ہجری اس درخت کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی جہاں سر مظلوم لٹکا تھا. محمود باغبان اللہ اس پہ لعنت کرے، جب اسے خبر ہوئی نا کہ غریب کی بہن اپنے بھائی کو یہاں رو رہی ہے، اس کے ہاتھ میں بیلچہ تھا. میں خود سید کھول کے نہیں پڑھوں گا، بس ایسی زور سے کوئی شے لگی کہ سید سجاد نے رو کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں میری ماں دنیا سے چلی گئی، غسل کفن ملا بچوں کو نہیں روئی، جنازہ تیار ہوا بچوں کو نہیں روئی. اگر رونا ہے تو جملہ سنیے، جب جنازہ لے کر سید سجاد چلے روکے کا کوئی ہے جو میری ماں کے جنازے میں آئے؟ ایک آواز آئی مجھے راستہ دو، میں نجف چھوڑ کر علی آ گیا. ایک صدائی میں حسن آ گیا، ایک صدائی میں حسین آ گیا، ایک صدا ایسی آئی کہ شام کی دھرتی کو زلزلہ آیا. آواز آئی کاش آج میرے بھی بازو ہوتے، میں بھی اپنی شہزادی کے جنازے کو کاندھا دیتا. سید سجاد کہتے میں نے دیکھا میری پھوپھی کے جنازے کے پیچھے 2 ننھے ننھے سائے آ رہے تھے. میں نے کہا آؤ اونو محمد ماں کے جنازے کو کاندھا دو. بچوں نے رو کر کہا ہم صدقہ ہے، صدقہ جنازوں کو ہاتھ نہیں لگاتے. یہ کہنا تھا یا کفن کے بن ٹوٹے 2 ہاتھ برآمد ہوئے. آؤ بچوں ماں تم سے راضی ہے، آؤ بچوں اپنی ماں کے جنازے کو کاندھا دو. اللہ لعنت اللہ وقوم ظالمین. پالنے والے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس مجلس کا جو ثواب ہو وہ میاں مظہر صاحب کے نام عمل میں درج فرما. مرحوم کے درجات بلند فرما. لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلب فرما. اعلان